اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو یہ 7 سبزیوں کو غلطی سے بھی ٹچ نہیں کرنا، ورنہ شوگر لیول آپ کا یہ چھت کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ آج کل شوگر یعنی ڈائبٹیز ایک عام مگر خطرناک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ ہر دوسرا شخص یا تو اس کا مریض ہے یا بالکل بارڈر لائن پر ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں سبزیاں صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کچھ سبزیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوگر کے مریضوں کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں؟ جی ہاں، ہر سبزی ہر کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی 7 سبزیوں کی جنہیں شوگر کے مریضوں کو خاص طور پر اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان سبزیوں میں شکر بھی چھپی ہوتی ہے جو کہ بلڈ شوگر لیول کو تیزی سے بڑھا سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے ان سبزیوں پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آخر یہ کس طرح شوگر کنٹرول کو خراب کرتی ہیں۔ آلو، پوٹیٹو۔ آلو پاکستانی گھروں کی سب سے پسندیدہ سبزی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے خطرناک بھی ہوتی ہے۔ آلو میں موجود نشاستہ یعنی سٹارچ خون میں شکر کی مقدار کو بہت تیزی سے بڑھا دیتی، چاہے وہ ابلا ہوا آلو ہو، فرائی کیا ہوا ہو، دونوں ہی گلائسیمک انڈیکس میں بہت اونچے درجے پر رینک کرتے ہیں۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو آلو سے مکمل اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے کارن، مکئی۔ مکئی بھی ایک نشاستہ دار غذا ہے جو بلڈ شوگر لیول کو بڑھا دیتی ہے۔ بعض لوگ اسے ابال کر یا بھون کر کھاتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ مکئی میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو انسولین پر دباؤ ڈالتی ہیں۔ مکئی کھانے سے بلڈ شوگر اچانک بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر اسے ناشتہ یا سنیک کے طور پر لیا جائے۔ تیسری چیز جو بلڈ شوگر لیول کو بڑھا سکتی ہے وہ ہے گاجر۔ اگرچہ گاجر وائٹامن اے اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، مگر اس میں قدرتی طور پر شکر کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر گاجر کو خام کے بجائے پکا کر کھایا جائے تو اس میں گلائسیمک انڈیکس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو گاجر کو محدود مقدار میں کچی حالت میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ شکر کی مقدار قابو میں رہے۔ چوتھی چیز مٹر، گرین پیز۔ مٹر بظاہر سبزی ہے، مگر اس میں کیونکہ کاربوہائیڈریٹ سے مٹر بھرپور ہوتے ہیں تو اگر شوگر کے مریض زیادہ مقدار میں مٹر کھائیں گے تو ان کے بلڈ شوگر لیول میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب مٹر کو آلو یا چاول کے ساتھ پکایا جائے تو یہ اور بھی ڈینجرس بن سکتا ہے۔ پانچویں چیز چقندر، بیٹ روٹ۔ چقندر صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر شوگر کے مریضوں کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اس میں قدرتی شکر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ چقندر کھانے سے خون میں گلوکوز کی مقدار اچانک بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر اگر کسی نے پہلے سے انسولین نہ لی ہوئی ہو تو چقندر کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شکرکندی، چھٹی چیز۔ شکرکندی کا جو نام ہے، یہ نام ہی اس میں موجود شکر کو واضح کرتا ہے۔ یہ آلو کی ایک ٹائپ ہے، اس میں سٹارچ اور قدرتی شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، مگر شوگر کے مریضوں کے لیے ایک خطرناک آپشن بن سکتی ہے کیونکہ یہ بلڈ شوگر لیول کو تیزی سے بڑھاتی ہے۔ کدو، پمپکن، ساتویں چیز۔ یہ بھی بلڈ شوگر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کدو، خاص طور پر پیلے یا اورنج کدو میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کدو کو زیادہ پکایا جائے تو اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو کدو کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر وہ پہلے ہی انسولین یا شوگر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کنٹرول کرنا تو ممکن ہے، لیکن اس میں لاپرواہی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ غذا کا انتخاب شوگر کے مریضوں کے لیے زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے۔ سبزیاں ضرور کھائیں، مگر سمجھداری کے ساتھ۔ ان 7 سبزیوں سے اوائڈ کر کے آپ اپنے بلڈ شوگر لیول کو قابو میں رکھ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان 7 سبزیوں میں سے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کون کون سی سبزی آپ ریگولر بیس پہ اور شوقیہ طور پہ کھا رہے تھے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔